بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی نجاست رو سے لید کے ناپاک ہونے کا بیان۔ آج ہم حدیث نمبر 53 پڑھ رہے ہیں۔ وعن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ فامرنی، تو مجھے حکم دیا کہ ان آتیہ بثلاثۃ احجار، کہ میں ان کے لیے 3 پتھر لاؤں۔ فوجدت حجرین والتمست ثالثا، تو میں نے 2 پتھر ڈھونڈ لیے اور تیسرا تلاش کرنے لگا۔ فلم اجد، پس جب میں نے تیسرا پتھر نہ پایا، مجھے نہ ملا، فاخذت روثۃ، تو میں نے لید اٹھا لی۔ فأتیتہ بہا، پھر میں ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، یعنی 2 پتھر لے کر اور ایک لید لے کر۔ فآخذ الحجرین، تو آپ نے 2 پتھر لے لیے، وألقى الروثۃ، اور لید کو پھینک دیا، ڈال دیا، وقال ھذا رکس، اور فرمایا یہ گندگی ہے۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ پہلے ہم اس حدیث کے اہل لغات کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ان عبداللہ، روایت میں الفاظ موجود ہیں، یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کو علامہ عینی نے بیان کیا۔ اتى الغائط، قضاء حاجت کی جگہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کی جگہ تشریف لے گئے۔ فلم اجد، یعنی میں نے تیسرا پتھر نہیں پایا۔ روثا، اس کی جمع روث اور ارواس آتی ہے، گھوڑے، خچر اور گدے کی لید کو کہتے ہیں۔ ابن خزیمہ نے اس حدیث کی روایت میں یہ الفاظ زائد کیے کہ انہا روثۃ حمار، کہ وہ گدے کی لید تھی، یعنی یہ الفاظ زیادہ کیے گئے ہیں کہ یہ گدے کی لید تھی۔ رکسن، را کے کسرہ اور کاف کے سکون کے ساتھ ہے، اس کا معنی رجسن، نجاست ہے، کیونکہ ابن ماجہ اور ابن خزیمہ کی روایت میں رجسن کے الفاظ ہیں۔ جنوں کی خوراک کو بھی رکسن کہا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے استنباط احکام۔ تو اس حدیث سے جو پہلا مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ گدوں کی لید ناپاک ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گدوں کی لید ناپاک ہے، تو گدوں کی طرح جن چوپایوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کی لید بھی ناپاک ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ظفر رحمہم اللہ کے نزدیک لید نجاست غلیظہ ہے، اور امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک نجاست خفیفہ ہے، جبکہ امام مالک کے نزدیک لید پاک ہے۔ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ یہ نجاست خفیفہ ہے، جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے، ہم نے تفصیل پر اس پر گفتگو کی ہے۔ امام نعموی اسی مسئلہ کے استنباط کے لیے یہ باب اور حدیث لائے۔ دوسرا حکم یہ مستنبط ہو رہا ہے کہ لید کے ساتھ استنجا کرنے کی ممانعت بھی اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لید کو پھینک دیا۔ نمبر 3، بزرگوں، بڑوں، اساتذہ یا اپنے پیروں کے لیے استنجا کے لیے پتھر لانا یا ان کے لیے پانی بھرنا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی سنت ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خدمت لی ہے، لہٰذا اپنے شاگردوں، مریدوں اور عقیدت مندوں سے ایسی خدمت لینا بھی جائز ہے۔ نمبر 4، ناپاک چیزوں کے ساتھ استنجا کرنے کی ممانعت ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لید کو رکسن فرمایا اور رکسن نجاست ہے۔ نمبر 5، کم از کم 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا لازم نہ ہونا۔ اس حدیث کو امام طحاوی نے احناف کے اس موقف کی دلیل قرار دیا کہ 3 پتھروں سے استنجا کرنا لازمی نہیں ہے، جس طرح شوافع اور حنابلہ لازمی قرار دیتے ہیں۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اگر 3 پتھروں سے استنجا کرنا لازمی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لید کو پھینک کر 2 پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ تیسرا پتھر بھی منگواتے۔ احناف کے موقف پر مزید روایات بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُؤْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ۔ جو شخص استنجا کے لیے پتھر استعمال کرے تو طاق استعمال کرے، جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا۔ اس حدیث میں وجہ استدلال 2 طریقوں سے ہے، ایک یہ کہ طاق کا مطلقاً ذکر ہے اور ایک پتھر بھی طاق پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص طاق فرض کیا 3 استعمال نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب پتھر بڑا ہو اور اس کے کنارے ہوں تو کوئی حرج نہیں کہ اس کے مختلف کناروں سے استنجا کیا جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ ایک بڑے پتھر کے ساتھ استنجا کے درست ہونے کا ذکر ہے، اور احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ 3 سے کم پتھروں کے ساتھ طہارت حاصل ہو جائے تو 3 کا استعمال واجب نہیں۔ عقلی دلیل 3 سے کم پر استنجا کرنے کے جائز ہونے کی یہ ہے کہ استنجا سے مقصود پاکی ہے، یہاں تک کہ اگر ایک پتھر سے بھی پاکی حاصل ہو گئی تو دوسرے پتھر کی حاجت نہیں، اور اگر 3 سے بھی حاصل نہ ہو تو 3 سے زائد پتھروں کو استعمال کیا جائے گا۔ نیز استنجا نجاست مرئیہ یعنی نظر آنے والی نجاست کے لیے مشروع ہے، اور نجاست مرئیہ کے عین کو زائل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جس طرح پانی سے استنجا کی صورت میں عین کو زائل کیا جاتا ہے، اس لیے عدد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ شوافع و حنابلہ کی مستدل روایات میں چند یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمیں 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم دیتے جب ہم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جاتا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جس میں گوبر نہ ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کی۔ احناف ان روایات کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس طرح کی تمام روایات استحباب اور کمال استنجا پر محمول ہیں، وجوب پر نہیں۔ اس جواب سے تمام احادیث میں مطابقت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اب ہم اس حدیث کے ضمن میں اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے ٹوائلٹ پیپر کے ساتھ استنجا کرنے کا حکم۔ علامہ شامی لکھتے ہیں، اور اسی طرح لکھنے کے ورق میں کراہت کی علت اس کا صاف ہونا اور قیمتی ہونا اور اس کے لیے احترام بھی ہے، اس لیے کہ یہ علم کے لکھنے کا آلہ ہے۔ اور اسی طرح تاتار خانیہ میں اس کی علت یہ بیان کی کہ اس کی تعظیم ادب دین سے ہے۔ آگے چل کر علامہ شامی لکھتے ہیں، اور جب سفید ورق میں علت اس کے لکھنے کا آلہ ہونا ہے جیسا ہم نے ذکر کیا، تو عدم کراہت کا حکم اس سے اخذ کیا جائے گا۔ اس ورق میں جو کتابت علم کی صلاحیت نہیں رکھتا،
جب وہ ورق نجاست کو صاف کرنے والا ہو، قیمتی نہ ہو۔ علامہ شامی کی اس بحث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اوراق کے ساتھ استنجا کرنے کے مکروہ ہونے کی علت اس کا صاف ہونا، کہ نجاست زائل نہیں کر سکتا، قیمتی ہونا اور اعلی کتابت ہونا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ورق ہو کہ وہ نجاست صاف کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور اعلی کتابت بھی نہ ہو تو اس کے ساتھ جائز ہے۔ اور ٹوائلٹ پیپر بھی ایسا ورق ہے جو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بہت زیادہ قیمتی بھی نہیں ہوتا اور اعلی کتابت بھی نہیں ہوتا، لہذا ٹوائلٹ پیپر سے استنجا کرنا بالکل جائز ہے۔ مفتی عبد الواجد قادری لکھتے ہیں، عام کتب فقہ میں کاغذ سے نجاست صاف کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ کاغذ تعلیم و تعلم کا ذریعہ ہے۔ ٹوائلٹ پیپر بھی اگرچہ کاغذ ہی کی قسموں میں سے ہے، لیکن اس کے بنانے والوں نے اسے تعلیم و تعلم کے لیے نہیں بلکہ خاص اسی کام کے لیے بنایا ہے، اس لیے وہ کھردرا اور جاذب ہے۔ پھر وہ یورپی ممالک میں مٹی کے ڈھیلوں سے زیادہ سستا اور سہل الحصول یعنی حاصل کرنا آسان ہے۔ پھر ڈھیلوں کے استعمال کے بعد ہفتہ عشرہ میں بیربل یعنی کھڈی کی صفائی پر جس قدر صرفہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اسی قدر صرفہ یعنی خرچ سے اتنا زیادہ ٹوائلٹ پیپر خریدا جا سکتا ہے جو سالوں سال کام آ سکے۔ ان دونوں باتوں کے پیش نظر یہ بات بالکل واضح ہے کہ ٹوائلٹ پیپر کے استعمال میں نہ تو ذریعہ تعلیم و تعلم کی توہین ہے اور نہ ہی تضییع مال ہے، بلکہ پاکیزگی و نظافت حاصل کرنے کا آسان اور کم قیمت ذریعہ ہے، لہذا اس کے استعمال میں کوئی حرج و کراہت نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ سبحانہ عالم۔ فتاوی یورپ میں مفتی عبد الواجد قادری صاحب نے یہ گفتگو کی۔ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کی تمام چیزوں کے ساتھ استنجا کرنا ممنوع ہے اور دیگر تمام محترم اشیاء سے استنجا کرنا ممنوع، مثلا علمی کتابوں کے اوراق کے ساتھ۔ البتہ ٹوائلٹ پیپر رول کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کاغذ میں لکھے جانے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور اس کی وجہ ہی استنجا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ استنجا کرنے میں اصل نجاست کا زائل کرنا ہے، چاہے وہ پانی کے ساتھ ہو یا پتھروں کے ساتھ۔ علامہ ابن قیم جوزی حنبلی نے کپڑے کے ٹکڑے وغیرہ جس سے پتھروں سے بہتر صفائی ہو سکے اسے اولا قرار دیا ہے۔ اسی بنا پر علامہ غلام رسول سعیدی نور اللہ مرقدہ نے مزید فرمایا، میں کہتا ہوں کہ اس عبارت یعنی علامہ ابن جوزی کی جس میں استنجا کی اصل صفائی کہا گیا ہے سے معلوم ہوا کہ پتھروں کی بجائے ٹوائلٹ پیپر رول سے استنجا کرنا چاہیے۔ اول اس لیے کہ آج کل شہروں میں جو ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں ان میں پتھروں کے استعمال سے حرج ہوگا، اگر ٹوائلٹ میں وہ پتھر ڈال دیے جائیں تو ٹوائلٹ بند ہو جائیں گے، نیز اس سے ہاتھ نجاست سے آلودہ بھی نہیں ہوں گے اور اس کے بعد پانی سے استنجا کر لیا جائے۔ اس تمام بحث سے واضح ہوا کہ آج کل جو بعض لوگ لیٹرینوں میں ساتھ پتھر لے کر جاتے ہیں اور پہلے ان ڈھیلوں سے استنجا کرتے ہیں، پھر پانی سے، اور ڈھیلے وہیں پاٹ میں گر جاتے ہیں، پاٹ بند ہو جاتے ہیں جس سے گندگی پھیلتی ہے، لہٰذا لیٹرینوں میں ڈھیلوں کے استعمال کی بجائے ٹوائلٹ پیپر استعمال کر لینا بہتر ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت۔